اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ ہماری بہت ساری چیزیں محبوب ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک مال ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے جس چیز کو آزمائش رکھا ہے، فرمایا کہ وہ مال ہے، مال کو آزمائش بنایا ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ بے شک یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً ملک پاکستان کی سرزمین کا 70% حصہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے، وہ سیلاب کی زد کے اندر، اور اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اور اس مشکل گھڑی کے اندر ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا قومی فریضہ ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ یہ ہمارے جو قبیلے ہیں، یہ جو ذات ہے، یہ زبان ہے، یہ سب پہچان کے لیے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی کسی خطے کا رہنے والا ہے، یہ سب پہچان کے لیے۔ لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا تعارف کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، وہ بھی قرآن نے یہ بتا دی انما المؤمنون اخوۃ، فرمائے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہاں یہ فرمایا کہ قبیلے یہ سارے کے سارے شناخت پہچان کے لیے ہیں، لیکن فرمایا کہ اجتماعی طور پہ تمہارا تعارف کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تم سارے کے سارے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ کل انسانیت، کل مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ فرمایا کہ جیسے آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی فرمایا کہ دنیا کے جس خطے کے اندر مسلمان پریشان ہو، ہر کوئی اس کی پریشانی کو محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان یہ جسم واحد کی طرح ہے۔ تو چونکہ ہم سارے جسم واحد کی طرح ہیں، اور پھر یہ کوئی دوسرے ملک میں نہیں، ہمارے اپنے ملک میں ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہم وطن ہیں جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ حکومت کے وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی مدد کرے، ان کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائے جو ان کی تشفی کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے، ہر اس قدم کو اٹھایا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، فلاں دن یہ کام شروع کریں گے، فلاں دن کریں گے، نہیں، چونکہ حکومت کے وقت کے پاس سارے وسائل موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں،
جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سرکاری وسائل نہیں دستیاب ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت کے پاس سرکاری وسائل دستیاب ہیں، اس لیے ہنگامی بنیادوں پر ان کو استعمال میں لا کر ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ اگر کسی کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی بچایا جائے۔ وہ 5 افراد ایک ہی خاندان کے 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے، کوئی مدد کو نہیں آیا، بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ سنجیدگی نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ ہر معاملہ کرنا چاہیے۔ اور کیوں کرنا چاہیے؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک جملہ پیش کیا تھا، وہ بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ آپ نے یہودی کو جب بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، میں نے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں، حکومت کو میں نے جزیہ بھی دینا ہے، وسائل میرے پاس نہیں ہے، اس لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑ کے گھر لے گئے، گھر سے اس کو سامان بھی مہیا کیا، بیت المال کے خازن سے بھی فرمایا کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اور رعایا کے اندر یہ اعلان بھی کر دیا کہ آج سے ایسے جتنے بوڑھے افراد ہیں، کمزور افراد ہیں، سب کا جزیہ معاف ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ جن کی جوانی ہم نے لے لی ہے بڑھاپے کے اندر ان کو رسوا کر دیں۔ لیکن آج جو عوام ہے وہ ہر چیز گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، وہ بل میں کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس دینا پڑے گا، ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ نیلم جو پروجیکٹ ہے یہ اس کا ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، ہم سارے دیتے ہیں۔ بجلی مہنگی ہو جائے ہم وہ بھی پوری کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ہم وہ بھی پیسے ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب ہم سے ٹیکس مانگا جائے ہم حکومت وقت کو دیں نا، کوئی ایسا موقع نہیں آتا ہے۔ تو جب ہم اپنی ساری کمائی جو ہے جب بھی وہ ہم سے مانگتے ہیں ہم کو دیتے ہیں، تو گویا کہ فاروق اعظم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم ان کی جوانیاں لے لیتے ہو تو پھر تمہارا حق یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ مشکل وقت میں ان کو رسوا نہ کرو۔ تو گویا کہ آج ان پہ اگر مشکل وقت پڑا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنجیدہ ہو کر اس بات پہ غور کریں۔ امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترغیب و ترہیب کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث پاک لائے ہیں، اور اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل کی وجہ سے 3 بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے، ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا یا چند کھجوریں یا وہ چیز جو کسی مسکین کو نفع دینے والی ہو، فرمائے کہ جب وہ تم اس مسکین تک پہنچا دیتے ہو تو اللہ تعالی جب اس کو نفع دے گا، وہ بندہ اس سے نفع حاصل کرے گا، تو فرمائے کہ اس کے بعد اللہ تعالی 3 بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جس نے اس روٹی کو، اس کھانے کو، اس خوراک کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے، گھر کے اس مالی کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ گھر کے سربراہ نے حکم دیا نا، اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو، گھر کے مالک نے حکم دیا کہ میرے فلاں وطن عزیز کو، ہمارے ہم وطنوں کو ضرورت ہے خوراک کی، لہٰذا ان کے لیے خوراک تیار کرو۔ تو فرمایا کہ نمبر 1 گھر کا مالک جس نے حکم دیا ہے کہ روٹی تیار کی جائے، ان کے لیے کھانا بنایا جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مالک کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اس کی بیوی کو، جس نے کہنے پہ کھانا تیار کر دیا، ان کے لیے خوراک کا اہتمام کر دیا، اس بیوی کو، خاتون کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔
اور نمبر 3 فرمائے اس خادم کو، اس ملازم کو جو وہ سامان لے کر ضرورت مند تک پہنچا کے آتا ہے، فرمائیں کہ اللہ اس خادم کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف ہے کہ جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بولتا ہے، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ ہے کہ آج ہم جو ان کو سامان مہیا کریں گے، جو بھی کر سکتے ہیں، خوراک مہیا کر سکتے ہیں، لباس مہیا کر سکتے ہیں، اور کوئی ضرورت کی چیز ان کو دے سکتے ہیں، جو بھی ان کو مہیا کریں گے، فرمائیں کہ گھر کا مالک اور پھر گھر والے جنہوں نے اپنی ضرورت سے زائد سامان کو الگ کر دیا اور ان ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیا، اور وہ لے کے جانے والے، فرمائیں کہ تینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ابو داؤد شریف کے حدیث پاک بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی برہنہ کو لباس پہنایا ہے، اللہ اس بندے کو جنتی سبز لباس پہنائے گا۔ اور فرمائے کہ جو کسی کی پیاس بجھائے گا، کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، فرمائے کہ خالق کائنات اس کو جنتی شراب جو ہے اللہ اس کو پلائے گا۔ تو اس لیے یہ مصیبت کی گھڑی ہے، پریشانی کی گھڑی ہے، وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، خود اگر کوئی بندہ جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہر ایک کے جانے کی بس کی بات بھی نہیں ہے نا، ہر ایک کو راستے بھی معلوم نہیں ہوں گے، تو بجائے کہ وہ ان کی مدد کرنے کے بعد وہاں جا کے خود ضرورت مند ہو جائے، وہاں وہ خود پھنس جائے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا جن کو راستے معلوم ہیں، جن کو معلوم ہے، پتہ ہے، پھر ان کو یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں۔ اور جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں اور فلاحی تنظیمیں ہیں، ان میں ایک تو دعوت اسلامی بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے بھی جہاں جہاں پہ یہ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگائے ہیں، آپ وہاں بھی چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک بہت زبردست کام کر رہی ہے، روز ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی سامان جو ہے وہ سیلاب زدگان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ممکن ہے۔ گھر میں جو بھی ضرورت سے زائد چیز ہے، ضرورت سے زائد چیز کا مطلب ہے قابل استعمال ہو، نکارہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دو کہ جو تم خود بھی پسند کرتے ہو، کہ اگر تمہیں دی جائے تو تم خوش دلی سے قبول کرو، یعنی کہ وہ چیز جو ہمیں دی جائے اور وہ نکارہ ہو، قابل استعمال نہ ہو، تو فرمایا کہ تم بھی خوش دلی سے قبول نہیں کرتے۔ تو جو چیز فرمائے کہ تم خوش دلی سے قبول نہیں کرتے ہو، وہ اللہ کی راہ میں مت دو۔ اس لیے ضرورت سے زائد ہو لیکن قابل استعمال ہو، اچھی چیز ہو، پہننے میں کام آ سکتی ہو، یا اگر برتن ہیں تو وہ کام کاج کے برتن ہوں، استعمال کے قابل ہوں، یا لباس ہیں تو لباس بھی وہ قابل استعمال ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کو مہیا کی جائیں۔ سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگایا ہے، تو آپ میں سے جو بھی حسب توفیق کسی کے پاس ہو، اگر نقدی بھی کو دینا چاہتا ہے تو نقدی بھی دے سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز مہیا کرنا چاہتا ہے تو چیز بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پہ تعاون کریں کہ آج ہم ان کے ساتھ کریں گے، کل قیامت میں اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ اپنے شیان شیان عطا فرمائے گا۔ اور امام طبرانی کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو مدد کرنے والے ہیں یہ ایسے خوش نصیب ہے کہ کل قیامت میں اللہ ہر عذاب سے ان کو محفوظ فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، یہ ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، چاہے ان کا تعلق جس مذہب سے مرضی ہو،
چونکہ اب وہ مصیبت زدہ ہے، اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ مظلوم چاہے جو بھی ہو، فرمائے کہ اس کی مدد کی جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ مظلوم تو فلاں ہے، یہ تو یہودی ہے، یہ تو سکھ ہے، یہ تو عیسائی ہے تو پاکستانی ہے۔ جب وہ پاکستانی ہے تو اس مظلومیت کی گھڑی کے اندر سب کی مدد کی جائے۔ یہی اسلام کا نقطہ نظر ہے، یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کریں، جو بھی ہم سے حسب توفیق ہو سکتا ہے ہم ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں اور اچھی چیزیں ان کو مہیا کریں تاکہ یہ ان تک پہنچائیں، اور جب وہ اس سے استفادہ کریں گے تو جیسے میں نے حدیث پاک بتائی کہ گھر کے مالک کو اور اس عورت کو اور لے کے جانے والے کو اللہ تعالیٰ تینوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں، گاہے بگاہے بھی کیمپ جب تک ان کا ہے اور تو آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، ضروریات کی چیزیں ان کو مہیا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی کے اندر ہر پاکستانی کو ہمت عطا فرمائے، خاص طور پہ جو اس میں اس وقت مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد حل فرما دے، اور ان کو جو وسائل ان کے چلے گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔